جی جی ہماری اور آپ کی ڈسکشن اس پہ ہو چکی ہے جی جی تھینک یو جی یہ بزنس ہاؤس کا لے رہے ہیں آپ نے اسپیچ ہاؤس بزنس لیتے ہیں جی آرڈر نمبر 2 وی may now take up order number 2 سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم تھارڑ صاحب میری گزارش ہے کہ آپ کے ساتھی تینوں کو میں ایکسٹرا سیٹس نہیں لگا سکتا جو جس پارٹی کی نمائندگی ہے اس کے مطابق ضرور دیں گے یہ آپ آ کے چیمبر میں مجھ سے تھارڑ صاحب بات کریں ہم ضرور حل کریں گے جی میں یہی اس کو کہہ رہا ہوں اگر نہیں مان رہا پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں جی بالکل جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں ہاؤس میں ابھی میں چینج نہیں کر سکتا میں نے کہا کہ جی آپ آ کے بیٹھ جائیں ہم چینج کر لیں گے ہم نے کہہ دیا ہوا ہے جی میں نے ایشورنس بھی دی ہوئی ہے تھارڑ صاحب ٹھیک ہے جی ٹھیک بالکل میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تھارڑ صاحب کا مائک کھول لیں جی پلیز جی جس طرح جو ووٹ کی سیکریسی اور حرمت کے ساتھ جو تماشا یہاں پہ لگا اور جس طرح اس دن بھی ہم نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیمراز کس نے انسٹال کیے وہ کام جو آنریبل سپریم کورٹ سے نہیں ہو سکا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کر سکا وہ 2-4 ٹیکنیشینز کی مدد سے کر لیا گیا وہ تو خوش قسمتی سمجھیے کہ کچھ چیزیں پہلے نظر آ گئی کوئی قدرت نے مہربانی کی اس کے بعد بھی جو وہ دن میں جو واقعات ہوئے اس کی وجہ سے ہمارے دل بھی رنجیدہ ہیں اس کے بعد جب دوسرا ایپیسوڈ شروع ہوا تو اس دفعہ جس طرح ٹریری بینچز سے محبت بھرے تحفے آئے اپوزیشن کی لیڈر کی تقرری کے لیے ان سے ایک اور لہر اٹھ گئی اور ایک اور چیپٹر کا آغاز ہو گیا تو اس حوالے سے 5 جو جماعتیں ہیں پارلیمان میں جو سینٹ میں موجود ہیں تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں دلاور خان صاحب آپ نے چم سے بات کر لی چیئرمین صاحب میں ریکارڈ آپ کو موقع دیں گے جی میں ریکارڈ سے بات کروں گا چیئرمین صاحب میں آپ تشریف رکھیں جی آپ تشریف رکھیں آپ اپنی ٹرم پہ بات کریں سینیٹر صاحب آپ کو میں اس کے بعد ٹائم دوں گا ہمیں اپنی بات کرنے کی اجازت آپ لوگ تشریف رکھیں بعد میں دلاور خان صاحب بات کر لیں گے جی آپ تشریف رکھیں ہمیں اپنی بات تو کرنے دیں ہمیں تشریف رکھیں سینیٹر صاحبان آپ کو بعد میں موقع دیں گے جی تشریف رکھیں ہمیں اپنے دل کی بات کرنے دیں تشریف رکھیں جی سینیٹر صاحب تشریف رکھیں ذرا تھوڑی اپنی چیئرمین صاحب تشریف رکھیں زبان ہماری بھی تشریف رکھیں سینیٹر صاحب آپ اپنی ٹرن پہ بات کریں چیئرمین صاحب میری گزارش ہے اپنی ٹرن پہ بات کریں میں آج ٹھیک ہے تشریف رکھیں سینیٹر تحفہ بہت خوب تشریف رکھیں سینیٹر صاحب تشریف رکھیں بڑا خوبصورت لفظ تشریف رکھیں مذہب اور پارلیمانی لفظ ہے سینیٹر صاحب پلیز تشریف رکھیں اپنے ٹرن پہ بات کریں اجازت ہو چیئرمین صاحب تو ہمیں اپنی بات کرنے دیں جی 5 جماعتیں آپ اگر تشریف رکھیں سینیٹر دلاور خان صاحب تشریف رکھیں صاحب اگر آپ ذرا ہاؤس ان آرڈر کرا لیں تشریف رکھیں اسی لیے بیٹھ جائیں سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں ان کے بعد آپ کو موقع دیں گے ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں جناب تشریف رکھیں آپ کو تشریف رکھیں سینیٹر دلاور خان صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں سینیٹر دلاور خان صاحب ہم یہاں پہ منتخب ہو کے آئے تشریف رکھیں سینیٹر احمد خان صاحب دلاور صاحب پلیز چیئرمین اس کے بعد میں آپ کو موقع دوں گا تشریف رکھیں آپ اپنے ٹرن پہ بات کریں پلیز آپ کے بارے میں تو پورے ملک کو معلوم ہے میں بتاتا ہوں تشریف رکھیں آپ تشریف چلے گا پلیز جی تھارڑ صاحب جناب چیئرمین جی جو 5 جماعتیں ہیں پارلیمانی لیڈران نے جی تشریف رکھیں آپ لوگ بھی پلیز سینیٹر سیلیز جی تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں درمیان میں بات نہ کریں جی
تو وہ ادھر جا کے منسٹروں کے رو پہ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں جی بیٹھ جائیں جی. جناب چیئرمین, پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی گروپ نے, جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارلیمانی گروپ نے, بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی گروپ نے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے پارلیمانی گروپ نے, اور نیشنل پارٹی کے جو پارلیمانی گروپ ہیں, 27 سینیٹرز, اور جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا ملک یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ جمہوری جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اور جنہوں نے عوام کے ریلیف کے لیے, ان کی بہتری اور فلاح کے لیے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے کام کیا ہے. آج فلور آف ہاؤس پہ اچھی باتیں ہوئی, میں بھی اس نیت سے ہی اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹریری بینچز اور اپوزیشن بینچز دو طرح کی تقسیم ہوتی ہے, اور اس میں مثبت سوچ کے ساتھ یہ تقسیم رکھی گئی کہ ایک مثبت ماحول کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ اپنا کردار, تعمیری کردار ادا کرتی ہے. انفارچونیٹلی اس دفعہ ڈیکلریشن آف لیڈر آف اپوزیشن کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں وہ ہماری جمہوری روایات اور ایٹ لیسٹ جو ہماری موجودہ جمہوری ہسٹری ہے اس میں اس طرح کے واقعات بہت کم ملتے ہیں ہمیں. ہمارا دل اس پہ رنجیدہ ہوا. 5 جماعتوں کے جو 27 سینیٹرز ہیں, ہم نے یہ اکٹھے ہو کے مشاورت کی اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز پہ اپنی ایک آزاد حیثیت سے اپنا تعمیری رول جو ہے جمہوریت کی بقا کے لیے اور پارلیمانی نظام کی جو صحیح روح ہے ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے, یہ 27 لوگ جو ہیں یہ ہم اکٹھے انشاءاللہ العزیز یہاں پہ اپنا جو رول ہے, جو کردار ہے وہ ادا کرتے رہیں گے. بات شروع میں ہی کر دی جناب سینیٹر مشتاق صاحب نے, جو واقعہ پشاور میں ہوا اس پہ ثوابی میں جو واقعہ ہوا, ہم سب کے دل بڑے رنجیدہ ہیں. میری اس میں استدعا ہوگی کہ صرف دعا کرنے سے معاملات نہیں چلتے. ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہ مسنگ پرسنز کو لے لیں, وہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کو لے لیں, وہ پنجاب کی جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو کے پی میں ہو رہا ہے, جو اسلام آباد دارالخلافے میں ہو رہا ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ایک معزز جج صاحب جو کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے پریزائڈنگ آفیسر تھے, ان کے بچوں اور اہلیہ کے ساتھ ان کا قتل دن دہاڑے یہ ایک اندوہناک اور خوفناک ترین ایک میں کہتا ہوں یہ فعل ہے. اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے, اور اس پہ حکومت جو ہے کے پی کے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ایٹ لیسٹ اس پہ ججز کی سر جو خاص طور پہ سیکیورٹی ہے, یہ ہمیشہ سے ہمارا ایشو رہا ہے. عوام کی سیکیورٹی پہ بھی ہم چیختے چلاتے, لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب جو معزز جج صاحبان جو کہ انصاف دینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, ان کی جان و مال بھی جو ہے وہ سلامت نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارا یہ مطالبہ ہوگا. دوسرا جناب چیئرمین, میں پھر جناب کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 12 مارچ والی پروسیڈنگز میں جو کیمراز نصب کیے گئے تھے پولنگ بوتھس کے اوپر, اس کے اوپر یہاں پہ آواز اٹھائی گئی. سینیٹر رضا ربانی صاحب موجود ہیں, شہری رحمان صاحبہ ہیں, مصدق ملک صاحب تھے, ہم سارے دوستوں نے پریزائڈنگ آفیسر صاحب کے یہ گوش گزار کیا. انہوں نے کہا جی کہ آج کیونکہ no other business will be transacted except oath of the senators and the election of the chairman and deputy chairman. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 12 مارچ والے جو خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے, ووٹ کی سیکریسی کو ڈسکلوز کرنے کے لیے اس کے بارے میں یہ ہاؤس ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی جو ہے وہ اپوائنٹ کی جائے, اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ اس ایوان بالا کی میں سمجھتا ہوں تقدس کو پامال کیا گیا, اس کی دھجیاں اڑا دی گئی, اور اس کے اوپر جناب کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں, یہ چہرے جو ہیں یہ بے نقاب ہونے چاہیے. یہ گیم پلان کس کا تھا, یہ بات قوم کو پتہ لگنی چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو چیز سپریم کورٹ سے نہیں مل سکی, جو چیز الیکشن کمیشن نہیں دے سکا, اگر وہ کام دو چار عناصر کچھ ٹیکنیشنز کی مدد سے کر دے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے. اسی طرح میں فلور آف دا ہاؤس پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جس احسن طریقے سے جو گزشتہ انتخابات تھے ان میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا. ڈسکا کے ضمنی الیکشن کو چرانے کے لیے, مینڈیٹ کو پامال کرنے کے لیے حکومتی ایجنسیز نے جو کیا,
اس کے بابت جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اس کو اپ ہولڈ کر دی آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں. میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ اس حوالے سے بھی ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی قائم کی جائے. یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. عوام کا ووٹ سب سے زیادہ مقدس چیز ہے اور اسی ووٹ کی طفیل آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. ووٹ چوری کا یہ سلسلہ, مینڈیٹ چرانے کا یہ سلسلہ حکومتی ایجنسیوں کے ذریعے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. تو اس میں یہ میری مؤدبانہ استدعا ہوگی کہ اس حوالے سے بھی ہاؤس جو ہے وہ ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی کا جو ہے وہ ڈیکلریشن کیا جائے. جی ضرور بنائیں گے انشاءاللہ, اور فرینزک اس کی کرائیں گے, لیبارٹری سے چیک کریں گے, کیمریز کا سب. آج کامران مرتضیٰ صاحب کی ریزولوشن بھی ٹیک اپ ہوگی. جی کووڈ-19 میں جو آج تک حکومت پاکستان کے سٹیپس ہیں اور خاص طور پہ جو احتیاطی اور پریونٹیو ہیں جو ویکسین کے حوالے سے, آپ ایک نظر دوڑا لیں, آپ کو اپنے ریجن میں سب سے کم جو تعداد ہے, جو پرسنٹیج ہے, اٹ از لیس دین 1%. بھارت میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, نیپال میں, ایون افغانستان میں جو کووڈ ویکسینیشن ہے اس کی جو پرسنٹیج آ رہی ہے وہ پاکستان سے بہتر آ رہی ہے. تو حکومت کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس پہ بھی حکومت سوئی ہوئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی منمانی قیمتوں کے ساتھ وہ مارکیٹ میں دے رہا ہے, اور وہاں پہ نئی خبر یہ آئی ہے کہ جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں انہوں نے بلک میں وہ چیزیں اٹھا لی ہیں. تو یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. حکومت کب تک سوئی رہے گی؟ حکومت مہنگائی پہ سوئی, حکومت ووٹ چوری پہ سوئے, حکومت امن و امان پہ سوئے. حکومت اب لوگوں کی جان, کووڈ-19 اس وقت سب سے بڑا پینڈیمک اور سب سے بڑا ایک چیلنج ہے. مجھے تو وہ ساحر صاحب کا یاد آ جاتا ہے. ایک قطع ہے گیلانی صاحب نے آج فراز صاحب سنائے, وہ جو آج حالت زار ہے ان کی, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جو بات مناسب ہے وہ حاصل نہیں کرتے, جو ان کی گرہ میں ہے اسے کھو بھی رہے ہیں. کام علم ہے یہ لوگ, غفلت بھی ہے طاری, افسوس کے اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں. میری مؤدبانہ التماس یہ ہوگی کہ یہ سیریس ایشوز ہیں, ایشوز کو ٹیک اپ کر کے ضرور ان کو آگے بڑھایا جائے. اور میں جناب کی اجازت سے میں گزارش کروں جی میں بھیجتا ہوں جی, ہمارے جو ساتھی گئے ہیں سر انہیں لے کے ہم آئیں, اور سب سے زیادہ ضروری ہے جی کہ پارلیمانی روایات کے مطابق اپنی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما ہیں. ہمارے لیے بڑے محترم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی, مسلم لیگ نون کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. بہتر ہو سر اگر ایک مساوی نظام کے تحت ہر جماعت کے جو ایک پارلیمانی رہنما ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے, ساروں کی نمائندگی. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. گزارش ہے پلیز بزنس صاحب, میں بزنس نکال کے سب کو ٹائم دے رہا ہوں.